نعمتہ و نصلی علی رسول کریم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمرود لعین سے ڈر کر آپ کے والد آپ کو ایک غار میں ڈال آئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے انگوٹھوں میں دودھ پیدا کر دیا۔ جب آپ 14 سال کے ہوئے تو ایک رات غار سے نکلے۔ جب چاند پر نگاہ پڑی تو خیال آیا کہ شاید اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنا چاہا۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے گردش کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جو خود پھر رہا ہے وہ خدائی کے لائق نہیں ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو اسے دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ ہو نہ ہو یہی میرا پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب اسے بھی گردش کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بھی خدائی کے لائق نہیں ہے۔ جب سب سے گمراہ ہوئے تو کہا کہ اسی چیز کی پرستش کرنی چاہیے کہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پرستش میں مشغول ہوئے اور نیز اپنے والد کے گھر آئے اور مدت تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ نمرود کی عید کا دن تھا اور بت خانے کے بت زیوروں سے آراستہ تھے۔ نمرود زیارت کے لیے آیا۔ آزر نے آپ سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم ان بتوں کے پاس بیٹھے رہنا۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھے غیرت پیغمبری جوش میں آئی۔ آپ نے کلہاڑی اٹھا کر سارے بتوں کے سروں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر وہ کلاڑی رکھ دی۔ جب آزر آئے اور پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، کہا میں نے نہیں کیا، اس بڑے بت نے سب کے سر قلم کر دیے ہیں، اس میں تو جان نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے قلم کر سکتے ہیں؟ تو کیوں کر قلم کر سکتے ہیں؟ فرمایا جب ان میں اتنا کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کی پرستش کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ کہا تو آزر نے جان لیا کہ یہ پیغمبر ہے، کیونکہ ان کا حال ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ جب نمرود آپ سے تنگ آ گیا تو کہا اسے کسی طرح مار ڈالنا چاہیے۔ مشیروں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو۔ راوی روایت کرتا ہے کہ اس قدر آگ جلائی کہ 8 کوس تک چرند پرند جل گئے۔ پھر آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت تمام اہل زمین و آسمان یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ عاشق صادق ہے۔ جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ کیا آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا میں تجھ سے مدد نہیں مانگتا۔ پوچھا پھر کس سے مانگتے ہو؟ فرمایا جس نے مجھے یہاں ڈالا ہے۔ جبرائیل نے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کی کہ واقعی میں نے ابراہیم جیسا صادق کسی کو نہیں دیکھا، محبت میں وہ واقعی صادق اور راست ہے۔ الغرض جب آپ نے یہ دیکھا تو حکم ہوا یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، یعنی اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ بس اسی وقت وہ سارا مقام باغ بن گیا۔ اس باغ میں ایک تخت نمودار ہوا جس پر آپ بیٹھ گئے۔ نمرود کی لڑکی نے آ کر سلام کیا، پھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔
حضرت محبوب اللہ یہ فرما کر زاروں زار رونے لگے۔ جب ابراہیم وہاں سے نکلے تو نمرود نے کہا کہ تو نے بہت اچھا جادو سیکھا ہے کہ کسی طرح ہلاک نہیں ہوتا۔ کچھ مدت گزری تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو مچھر کی مصیبت میں گرفتار کیا اور اسی سے ہی اس کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز نمرود کے لشکر پر مچھروں نے حملہ کیا تو جس کی پیشانی پر وہ ڈنگ مارتے تھے اسے ہلاک کر دیتے تھے، آخر سب کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اے درویش، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اہل جہاں کو معلوم ہو جائے کہ ذرہ برابر قہر الہی مشرق سے مغرب تک کی موجودات کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا تھا اس کا ایک پر اور ایک ٹانگ نہیں تھی اور اس روز کی آگ میں جل گئی تھی جس روز ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس نے بارگاہ الہی میں رو کر عرض کی تھی اور اسے حکم ہوا تھا کہ مت رو، تیرے ہی ہاتھوں سے میں اس مغرور کو ہلاک کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، کسی کو نہ ستانا، جس کو ستاؤ گے تو اس کا تاکہ تم ستائے نہ جاؤ، کسی کو نہ مار تاکہ تو مارا نہ جائے، کسی کو نہ جلا تاکہ تو جلایا نہ جائے، کسی کو ہلاکت میں کرنے کی کوشش نہ کر تاکہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ دیکھ، نمرود نے جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا پایا، سچ ہے جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ السلام علیکم۔